شادی کے 17 سال بعد میری بیوی امید سے ہوگی۔ میں بیوی کی رپورٹ لینے گیا تو ساتھ اپنا ٹیسٹ بھی کروا لیا، اور پھر جب کچھ دیر بعد میری رپورٹ آئی تو یہ جان کر میں ہکا بکا رہ گیا کہ میں تو باپ ہی نہیں بن سکتا۔ فوراً تن فن کرتا میں گھر میں داخل ہوا، بیوی کو بالوں سے پکڑا اور 3 لفظ بول کر بنا سوچے سمجھے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ مگر پھر چند دن بعد مجھے حقیقت کا علم ہوا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری بیوی، میرا نام رضا فاروق ہے اور میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک 42 سال کا پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ شخص ہوں۔ میری بیوی کا نام تانیہ ہے۔ ہم دونوں کی شادی کو 17 سال گزر چکے ہیں، مگر اب تک ہم دونوں میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 17 سال شادی کو ہو چکے ہیں تو کیا میں نے کبھی دوسری شادی کی کوشش نہیں کی، یا میرے گھر والوں نے دوسری شادی کے لیے مجھے پریشرائز نہیں کیا؟ بالکل کیا، مگر کوئی بھی ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی میں زیادہ مداخلت نہیں کر سکتا تھا، پھر چاہے وہ میرے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ آپ سب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری اور تانیہ کی شادی ارینج میرج نہیں تھی، ہم دونوں کی لو میرج تھی۔ ہم دونوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے کوئی بھی تانیہ کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ سب سے پہلے تانیہ کی حمایت میں ہی کروں گا۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ شادی کے 17 سال گزر جانے کے باوجود مجھے اولاد کی چاہت نہیں تھی، یا مجھے بچے پسند نہیں تھے۔ مجھے بھی بچے اتنے ہی پسند تھے جتنے ہر انسان کو اچھے لگتے ہیں، اور میں بھی چاہتا تھا کہ میری اولاد ہو، میں بھی باپ بنوں۔ مگر پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے میں اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور نقص صرف عورت ذات میں ہی نہیں ہوتا، عورت یا مرد دونوں میں سے کسی میں بھی نقص ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری اور سب سے بڑی اہم وجہ تھی ہم دونوں کی پسند کی شادی۔ شادی کے 17 سال گزر جانے کے باوجود ہم دونوں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا بھی کرتے تھے، مگر آج تک نہ تو ہم نے کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا، اور نہ ہی میں اپنی ماں کے کہنے پر کسی بھی پیر فقیر بابا کسی درگاہ پر حاضری کے لیے گیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنا ہوگا وہ نواز دے گا، اور ڈاکٹروں کے پاس جانے سے اور پیروں فقیروں کے پاس جانے سے پریشانی میں اضافہ ہی ہوگا، کم نہیں ہونے والی۔ مجھے بہت سے لوگوں نے، خاندان بھر سے دوست احباب نے اکثر مشورہ دیا کہ تم دونوں میاں بیوی کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کیوں نہیں کرواتے؟ جانتے ہیں میں ایسا کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی تو ہمارے اس خوبصورت رشتے میں درار پیدا ہو جائے گی۔ ابھی تک ہم دونوں اس بات سے لا علم تھے، تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح نباہ کر رہے تھے، مگر ہو سکتا ہے ہم بھی انسان ہیں، یہ علم ہو جانے کے بعد کہ دوسرا فریق اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ کہیں نہ کہیں ہماری استقامت گڑبڑا جائے۔ اسی لیے میں ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا، اور میں نے یہ بات اپنی بیوی تانیہ سے کہی تو اس نے بھی میری اس بات سے اتفاق کیا اور کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، بس اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ یہ 17 سال ہنسی خوشی گزر گئے، اور پھر اچانک ایک طوفان آیا، ایک ایسا طوفان جس نے میرے گھر کی بنیادیں ہلا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ چند دن سے تانیہ کی طبیعت خراب تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا اور اسے بخار بھی تھا۔ ہمیں بے اولادی کی زندگی گزارتے ہوئے 17 سال ہو چکے تھے۔ اب تو اگر کبھی تانیہ کی طبیعت خراب بھی ہوتی تھی تو ہمیں یہ خیال نہیں گزرتا تھا کہ ہو سکتا ہے تانیہ امید سے ہو۔ اب بھی ایسا ہی تھا،
میں تانیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے کیونکہ ان دنوں ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں یہ ڈینگی بخار نہ ہو۔ میں تانیہ کو لے کر ایک لیب میں چلا گیا جہاں پر ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے وغیرہ دینے تھے۔ لیب میں نظر دوڑائی، ہر طرف لوگ خون کے نمونے دے رہے تھے۔ لیب کے بندے نے تانیہ کے خون کے نمونے وغیرہ لیے، جانے میرے دل میں کیا سمائی۔ اندر جا کر میں نے اسے اپنا ٹیسٹ کرنے کو بھی کہا۔ خیر اس نے مجھ سے بھی ضروری نمونے لیے اور اس طرح ہم دونوں میاں بیوی گھر واپس آ گئے۔ رپورٹ 2 دن بعد ملنی تھی۔ 2 دن بعد میں آفس سے گھر واپس آتے ہوئے سیدھا پہلے لیب میں گیا، وہاں سے اپنی اور تانیہ کی رپورٹ اٹھائی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ 17 سال میں پہلی دفعہ میں نے اپنا کوئی ٹیسٹ کروایا تھا۔ تانیہ کی رپورٹ میں نے گود میں رکھی اور پہلے کانپتے ہاتھوں سے اپنی رپورٹ کھولی، مگر جیسے ہی میری نظر رپورٹ پر پڑی میرا دل لرز کر رہ گیا کیونکہ میری رپورٹ نیگیٹو تھی۔ 17 سال یہ جانے بغیر گزار دیے تھے کہ ہم دونوں میں سے نقص کس کی ذات میں ہے، اور اب جب رپورٹ میرے سامنے تھی، میرے ہاتھ میں تھی، مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مجھ میں تو باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایک دم میرا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ دل میں ایک کسک سی ابھری کہ کاش ابھی بھی میں یہ ٹیسٹ نہ کرواتا تو کیا تھا، ایک امید تو زندہ رہتی۔ خیر پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اس رپورٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور خاموشی سے یہ رپورٹ ضائع کر دوں گا۔ میں نے اپنی رپورٹ کی تہ لگائی، واپس لفافے میں ڈالی اور اس کے بعد تانیہ کی رپورٹ اٹھائی۔ تانیہ کا ٹیسٹ بھی ملٹیپل ٹیسٹ تھا، اس میں ڈینگی کی تشویش تو لکھی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ جیسے ہی میں نے تانیہ کی رپورٹ کھولی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا کہ تانیہ کو ڈینگی بخار تو نہیں تھا، مگر اس کی رپورٹ پازیٹیو تھی۔ تانیہ ماں بننے والی تھی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ کیا تھا؟ ابھی جو میں نے اپنی رپورٹ دیکھی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میں تو باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، اور تانیہ کی رپورٹ بتا رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ کیا چکر تھا؟ میرا ماتھا ٹھنکا، میرے ماتھے پر لکیریں نمودار ہو چکی تھی، دل میں شک کا بیج پیدا ہو چکا تھا۔ فوراً ذہن میں یہی خیال آیا کہ جب مجھ میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر تانیہ کیسے ماں بن سکتی ہے؟ کہیں تانیہ بس اس سے آگے سوچ جا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی رپورٹ کو اپنے ہاتھ میں مروڑا اور گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی، تانیہ کی رپورٹ ہاتھ میں پکڑی اور تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تانیہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں سیدھا اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا، پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تانیہ کو بالوں سے پکڑا اور تیز رفتاری سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس اچانک افتادات پر وہ حیران پریشان رہ گئی کیونکہ شادی کے ان 17 سالوں میں نے تانیہ پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، میں نے تانیہ کو کبھی غصے میں ایک لفظ بھی برا نہیں کہا تھا، اور اب اچانک میرا رویہ دیکھ کر تانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی رضا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بال چھوڑے۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اسے جواب دیا، بے شرم، بے غیرت، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شادی کے 17 سال تو نے میرے ساتھ مخلص ہو کر گزارے، تم نے میرے ساتھ وفا کی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کیا، مگر نہیں، یہ میری غلط فہمی تھی، میں تمہارے ساتھ رہ رہا تھا، تم تو میرے ساتھ تھی ہی نہیں، کہاں پینگیں چڑھا رکھی تھی تم نے؟ کون سا یار تھا وہ جس نے میرے ساتھ بے وفائی کرنے پر مجبور کیا تمہیں؟ میں شدید تہش میں تھا اور جو میرے منہ میں آ رہا تھا میں وہ بکتا جا رہا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ تانیہ تو میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی، نہ وہ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔
پھر میں نے اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اس کی رپورٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ رپورٹ دیکھنے لگی اور پھر حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ہاں ہاں بالکل، میں بھی اسی طرح حیران ہوں۔ تم ماں بننے والی ہو، مگر یہ خوشی کی خبر نہیں ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ میں باپ بن سکتا، اور تم ماں بننے والی ہو۔ یہ بہت بڑا لطیفہ ہے۔ ہنسی آ رہی ہے تمہیں اس لطیفے پر؟ نہیں آ رہی نا؟ رونا آ رہا ہے کیونکہ یہ آنسو بہانے والی بات ہی ہے، بے شرم عورت۔ یہ کہتے ہوئے میں ایک بار پھر آگے بڑھا اور تانیہ کو بالوں سے پکڑ لیا اور اسے کہنے لگا چلو ابھی میرے گھر سے باہر نکلو، میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سب شور شرابہ سن کر میری ماں اور بہنیں بھی کمرے سے باہر نکل چکی تھی، اور وہ سب حیران نظروں سے یہ سارا تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میں تانیہ کو بالوں سے پکڑے گھسیٹتا ہوا باہر کے دروازے کی طرف لے جا رہا تھا۔ تانیہ جو اتنی دیر سے خاموشی سے میری ساری باتیں سن رہی تھی، ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے جھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ کہنے لگی دیکھو رضا، میری بات سنو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر تم سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ یہ یقیناً کوئی غلط فہمی ہے، کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سنو، ہم مل کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ ساری کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی۔ مگر میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی، اسی طرح بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اسے دروازے سے باہر کھڑا کر دیا، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اسے 3 طلاق بھی بول دی۔ اس کے بعد غصے سے تن فن کرتا میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ میں نے دروازے کو لاک لگایا اور اوندھے منہ بیڈ پر گر کر رونے لگا، کیونکہ یہ جو ساری صورتحال میں فیس کر رہا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں یہ دن بھی آئے گا۔ مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ میری محبوب بیوی میرے ساتھ بے وفائی کرے گی، مگر یہ سب ہو چکا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے آفس فون کر کے چند دن کی چھٹی لے لی، کیونکہ میں اپنی زندگی کے انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا تھا۔ میرا دل و دماغ پوری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ گھر والوں نے الگ پریشان کر رکھا تھا، یہ پوچھ پوچھ کر کہ آخر ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے، مگر میں کسی بھی بات کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس وقت ساری دنیا کو آگ لگا کر فنا کر دوں۔ آفس سے میں نے 3 دن کی چھٹی لے رکھی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، میری حالت بے حد بری تھی۔ ان دنوں میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اپنے کمرے میں بند تھا اور نہ ہی کسی سے بات چیت کر رہا تھا۔ چھٹی کا بھی 1 دن باقی تھا۔ اچانک شام کے وقت میرے فون پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ایک شخص کہنے لگا کہ سر میں لیب سے بات کر رہا ہوں، 2-3 دن سے آپ کی رپورٹ یہاں پڑی ہے، کیا آپ لینے نہیں آئیں گے؟ میں نے حیرانگی سے فون کان سے ہٹا کر ایک بار نمبر کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے اس شخص سے سوال کیا کون سی رپورٹ؟ میں تو اپنی رپورٹ لے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ رضا فاروق بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، میں رضا ہی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ رضا فاروق نامی شخص کی رپورٹ یہاں 3 دن سے لیب میں پڑی ہے۔ میں نے کہا ایک رپورٹ نہیں تھی، ایک رضا فاروق کی رپورٹ تھی، دوسری تانیہ نامی عورت کی تھی۔ یہ دونوں رپورٹس میری تھی اور میں لے کر جا چکا ہوں، جبکہ فون پر موجود شخص اس بات پر باضد تھا کہ رضا فاروق نامی شخص کی رپورٹ ابھی بھی لیب پر پڑی ہے۔ میں نے کہا 1 منٹ، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جو میں اپنی رپورٹ لے کر آیا تھا وہ میں نے گاڑی میں سیٹ کے نیچے چھپا دی تھی۔ میں اسی وقت تیز قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلا، گاڑی کی چابی لی اور جا کر سیٹ کے نیچے سے وہ رپورٹ نکالی۔ اسے کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل چکی تھی کہ وہ میری رپورٹ نہیں تھی، اس پر رضا فاروق نہیں لکھا ہوا تھا،
اس پر کسی رضا حسین کا نام لکھا ہوا تھا، اور میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے جلد بازی میں رپورٹ مکمل نام تو چیک کی ہی نہیں، میں نے صرف رزلٹ ہی چیک کیا۔ رپورٹ پر موجود مکمل نام میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی اور لیب کا رخ کیا۔ جیسے ہی میں لیب میں داخل ہوا تو وہاں دونوں لڑکے موجود تھے، ایک وہ جس نے میرے ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے تھے اور دوسرا جس نے میرے حوالے رپورٹ کی تھی۔ وہ دونوں لڑکے کہنے لگے کہ سر جی، ہم بہت معذرت خواہ ہیں، ہم نے گڑبڑ کر دی ہے، آپ کے حوالے رضا حسین کی رپورٹ کر دی، جبکہ آپ کی رپورٹ ادھر ہی پڑی ہے۔ وہ تو معاملہ تب کھلا جب رضا حسین اپنی رپورٹ لینے کے لیے آیا، اور ہمیں اس نام کی رپورٹ لیب میں ملی ہی نہیں، کیونکہ یہاں رضا فاروق نام کی رپورٹ پڑی تھی۔ تب ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے غلط رپورٹ آپ کے حوالے کر دی ہے، اور اس بات کا اندازہ بھی تب ہوا جب وہ دوسرا لڑکا آیا جس نے اس رپورٹ کے لیے نمونے لیے تھے۔ ان دونوں نے معذرت کرتے ہوئے مجھ سے رضا حسین کی رپورٹ لی اور میرے حوالے میری رپورٹ کر دی۔ اپنی رپورٹ لے کر میں لیب سے باہر نکلا۔ ایک بار پھر کانپتے ہاتھوں سے میں نے اپنی رپورٹ کو کھولا، اور اب جو رزلٹ میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میری رپورٹ بالکل ٹھیک تھی، مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی، میرے اندر باپ بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ اور اب یہ بات میرے لیے خوشی کی خبر نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے گھر گھرستی کو جلا چکا تھا۔ جلد بازی میں نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ میں وہیں لیب کے باہر کھڑا آنسو بہانے لگا اور سوچنے لگا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ سب سے پہلے تو لیب والے کو نام دیکھ کر رپورٹ حوالے کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد رپورٹ پر نام دیکھنا چاہیے تھا۔ ملتا جلتا نام دیکھ کر لیب والے نے بھی غلط رپورٹ میرے حوالے کی، اور میں نے صرف رضا پر دھیان دیا اور رپورٹ کا رزلٹ دیکھا۔ اور پھر میں نے کیا کیا؟ تانیہ واقعہ ہی میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شادی کے 17 سال بعد قدرت مجھ پر مہربان ہوئی تھی، ہماری دعائیں رنگ لے آئی تھی، قدرت کو ہم دونوں پر رحم آ گیا تھا۔ مگر میں نے یہ کیا کیا؟ یہ ساری صورتحال جاننے کے بعد پچھتاوے نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اب میرا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح میں جادو کی چھڑی گھماؤں اور پھر سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دوں۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے سسرال کا رخ کیا۔ میں تانیہ سے ملنا چاہتا تھا۔ پہلے تو میرے سسر نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میری لاکھ منت سماجت کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ اس کے بعد ایک اور مشکل مرحلہ تھا۔ تانیہ مجھ سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی، وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی، سسر کی بہت منت سماجت کی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ پلیز ایک بار مجھے میری تانیہ سے ملنے دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے اس پر اتنا بڑا بہتان نہیں لگانا چاہیے تھا، خدا کے واسطے مجھے ایک بار تانیہ سے ملنے دے۔ بالآخر انہوں نے بہت مشکل سے تانیہ کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ ایک بار میری بات سن لے۔ تانیہ کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پھر اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی اور اسے بتایا کہ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ جیسے ہی میری بات ختم ہوئی، تانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تانیہ، مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ، دیکھو اب تو قدرت ہم پر مہربان ہوئی ہے، اب تو ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں نہیں، صرف میں، تم تو میرے ساتھ تعلق ختم کر چکے ہو۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر تانیہ سے معافی مانگی اور کہا کہ دیکھو، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے، بچے کی پیدائش کے بعد ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، مل بیٹھ کر ہم اس کا حل نکال لیں گے۔ دیکھو، اگر تم راضی ہو تو میں کسی کو حلالے کے لیے منا لوں گا، ایک کام کرتے ہیں۔ تانیہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی سب کچھ خود ہی کر لو گے، مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں بھی اس بات پر راضی ہوں کہ نہیں؟
میں نے کہا تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو تانیہ، تم بھی تو میرے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ تب تانیہ نے سرد لہجے میں کہا کہ یہ غلط فہمی نہیں، جلد بازی کا نتیجہ۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اتنا کہنے کے بعد تانیہ کمرے سے باہر نکل گئی، اور پھر ایک بار نہیں، میں نے 1000 بار اپنے سسرال کا چکر لگایا، ہاتھ جوڑ کر تانیہ سے معافی مانگی، مگر اب وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے 1 سال گزر چکا تھا۔ تانیہ نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میں تانیہ سے ملنے گیا، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ میرا بیٹا بہت پیارا تھا، بالکل ہو بہو میرے جیسا تھا۔ اتنے سالوں بعد اولاد کو پا کر میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، مگر اندر ہی اندر ایک پچھتاوا تھا کہ میں نے تانیہ کا اعتبار کیوں نہیں کیا، کیوں میں نے اتنی جلدی اتنا غلط فیصلہ کر دیا۔ میں نے تانیہ کی بہت منت سماجت کی کہ پلیز مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مگر تانیہ نے صرف اتنا کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن ہم دوبارہ ایک نہیں ہو سکتے۔ جس انسان نے پہلے میرا اعتبار نہیں کیا، کیا گارنٹی ہے کہ وہ زندگی میں دوبارہ میرا اعتبار کرے گا؟ تم نے چھوٹی سی غلطی نہیں کی، تم نے گناہ کیا ہے مجھ پر بہتان لگا کر۔ کسی بے گناہ پر بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا تم جانتے نہیں تھے؟ تمہیں میری بات کا اعتبار کرنا چاہیے تھا نہ کہ اس رپورٹ کا۔ میں نے تانیہ کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی، اور پھر اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، تانیہ بچے کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن ہے، اور میرے ہاتھ میں پچھتاووں کے سوا کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ جلد بازی میں نے اپنا بسا بسایا محبت بھرا گھر خود ہی اجاڑ دیا تھا، اور اب میرے پاس سوائے پچھتاووں کے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ آج میں خالی ہاتھ کھڑا ہوں، اور یہ پچھتاوا مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے کہ میں نے اپنا بسا بسایا گھر خود اجاڑ دیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعہ سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔